بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے، اور بقرہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے، سچائی کیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو پوری معلومات دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، نہیں تو پوری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوستو، آپ کو YouTube پر بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن آپ کو اتنا ڈیٹیل، اتنی تفصیل سے کسی نے نہیں بتایا ہوگا جتنی تفصیل سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں اور نبیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اس وقت اونٹ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو۔ تو پھر دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند ہے، یعنی میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اے ہاجرہ، میرے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل اس کو تیار کر دو، دولہا بنا دو۔ آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو دوست کے ہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تبھی حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں، تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت کہہ کر وہ پتھر مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے اور اپنے پیارے فرزند سے فرماتے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹے گا تب آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں دونوں اچھی طرح سے باندھ لینا، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ہاتھوں پر چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل،
जाओ जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और इस्माइल को हटा दो और उसकी जगह इस जानवर को रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे ही आपने छुरी को फेरा, फेरते ही जो खून बहने लगा तो आपने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत है और उनके साथ खड़ा है। नीचे देखा तो एक दुम्बा, जिनको हम भेड़ कहते हैं, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, ये इम्तिहान ता कयामत याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे, अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन के बाद बकरीद मनाई जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों में 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, गाय, ऊंट और हलाल जानवरों को ज़िबा किया जाता है और कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। बकरा ईद को ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग खास गरीबों को जरूर तकसीम करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम में से जो कोई कुर्बानी कर रहा है उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।